اگر آپ برج سنبلا یعنی کہ ورگو سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کا مون سائن یا سن سائن ورگو ہے تو 3 جون سے 7 جون 2026 کے درمیان آنے والے دن آپ کے لیے ایک ایسا پردہ اٹھا سکتے ہیں جس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت آپ کافی عرصے سے محسوس تو کر رہے تھے مگر اسے نام نہیں دے پا رہے تھے. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ حقیقت کسی دوسرے شخص کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کی اپنی زندگی کے ایسے رخ کے بارے میں ہو سکتی ہے جسے آپ مسلسل نظر انداز کرتے آ رہے تھے. کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کی نیت پڑھ لیتا ہے مگر اپنے دل کے خاموش آواز نہیں سن پاتا. اور یہی وہ ہفتہ دکھائی دیتا ہے جب کچھ اشارے، کچھ واقعات، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر ایک بڑی تصویر بنانے لگیں گے. ایک ایسی تصویر جو پہلے دھندلی تھی مگر اب آہستہ آہستہ واضح ہونے والی ہے. اگر گزشتہ چند ہفتوں سے آپ کے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی، اگر آپ بغیر کسی واضح وجہ کے تھکن محسوس کر رہے تھے، اگر آپ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی تنہائی محسوس کر رہے تھے، اگر رات کے وقت ذہن غیر ضروری سوالات میں الجھ جاتا تھا، تو رک کر سوچئے، کیا واقعی مسئلہ وہ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یا پھر کوئی ایسی بات ہے جو ابھی تک آپ کی نگاہ سے اوجھل ہے؟ یہی سوال اس پورے ہفتے کا مرکزی نقطہ بن سکتا ہے، کیونکہ فلکی اثرات یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اب آپ کی توجہ بیرون معاملات سے ہٹ کر اندرونی سچائیوں کی طرف جانے والی ہے. سورج کی موجودگی آپ کی شخصیت، آپ کے منصوبوں اور آپ کے مستقبل سے متعلق معاملات پر روشنی ڈال رہی ہے، جبکہ چاند کی بدلتی ہوئی اثرات آپ کے جذبات میں اتار و چڑھاؤ پیدا کر سکتی ہے. ایک لمحے میں آپ خود کو مضبوط محسوس کریں گے اور اگلے لمحے کسی پرانی یاد یا کسی ادھوری امید کا بوجھ محسوس ہونے لگے گا. لیکن اس کیفیت کو کمزوری مت سمجھیے، کیونکہ بعض اوقات دل کی بے چینی دراصل تبدیلی کی دستک ہوتی ہے. زحل کا اثر آپ کو یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو چیزیں بنیاد کے بغیر کھڑی کی جاتی ہیں وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، چاہے وہ تعلقات ہوں، مالی منصوبہ ہو یا کوئی خواب. اسی لیے اس ہفتے کچھ لوگ اپنی زندگی میں ایسے معاملات کا سامنا کر سکتے ہیں جنہیں وہ کافی عرصے سے ٹالتے آ رہے تھے، خاص طور پر وہ افراد جنہوں نے کسی اہم فیصلے کو صرف اس لیے مؤخر کر رکھا تھا کہ انہیں نتیجے کا خوف تھا. لیکن اب وقت شاید آپ سے خاموش رہنے کی بجائے حقیقت کا سامنا کرنے کا مطالبہ کرے. مالی معاملات کی بات کی جائے تو یہاں ایک نہایت دلچسپ اور اہم اشارہ نظر آتا ہے، کیونکہ بظاہر حالات معمول کے مطابق محسوس ہوں گے لیکن پس منظر میں کچھ ایسا چل رہا ہوگا جو آنے والے دنوں میں آپ کے مالی سمت بدل سکتا ہے. اگر آپ نے حال ہی میں کوئی منصوبہ بنایا ہے، کوئی بچت شروع کی ہے یا کسی نئے ذریعے سے آمدن حاصل کرنے کے بارے میں سوچا، تو اس پر سنجیدگی سے توجہ دینا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. تاہم جلد بازی سے گریز کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اس ہفتے ایک ایسا لمحہ بھی آ سکتا ہے جب کوئی پیشکش، کوئی وعدہ یا کوئی موقع بھی بہت پرکشش دکھائی دے مگر اس کے اندر چھپی تفصیلات بعد میں پریشانی پیدا کر سکتی ہیں. کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بعض موقع صرف شروع میں نعمت لگتے ہیں مگر بعد میں آزمائش بن جاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس ہفتے مالی فیصلے سے پہلے مکمل غور و فکر ضروری ہوگا، خاص طور پر جمعرات اور جمعہ کے درمیان، کیونکہ انہی دنوں میں جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے. دوسری طرف ایک خوش آئندہ پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ افراد کو ایسی خبر مل سکتی ہے جس کا تعلق رکی ہوئی رقم ادائیگی، کام کے معاوضے یا کسی پرانے مالی معاملے سے ہو. اگرچہ یہ خبر فوری طور پر مکمل فائدہ نہ دے مگر امید کی ایک نئی کھڑکی ضرور کھل سکتی ہے. گھریلو ماحول میں بھی کچھ خاموش تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں. اگر خاندان کے کسی فرد کے ساتھ فاصلے بڑھ گئے تھے یا کسی بات پر دل میں ناراضگی موجود تھی تو حالات آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہل کرنے کا انتظار صرف دوسرے فریق سے نہ کریں، کیونکہ بعض رشتے ایک پیغام، ایک نرم جملے یا ایک سچے جذبے سے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ جذباتی طور پر گہرا ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو کسی کی خاموشی کو سمجھنے کی
कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी नफ़रत नहीं होती बल्कि उलझन होती है। बाज़ औक़ात दूरी बेवफ़ाई नहीं होती बल्कि अंदरूनी जंग होती है। और बाज़ औक़ात इंसान अपने जज्बात से इतना खौफज़दा होता है कि इज़हार की बजाय खामोशी इख्तियार कर लेता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस हफ़्ते अल्फाज से ज़्यादा रवैयों पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि असल पैगाम वही पोशीदा होगा। और अगर आप किसी के इंतज़ार में हैं तो एक अहम इशारा या गैर मुतवक्का खबर आप की सोच बदल सकती है। लेकिन याद रखिए, हर वापसी हमेशा नई शुरुआत नहीं होती, इसलिए जज्बात के साथ साथ अकल को भी साथ रखिए। इस पूरे अरसे में एक और बात बार बार सामने आती दिखाई देती है, और वो ये है कि आप असल ताकत को कम समझ रहे हैं। शायद आपने हालिया महीनों में कुछ ऐसे मायूसियां देखी हैं जिन्होंने आपके एतमाद को मुतासिर किया। शायद किसी की बात ने आपको अंदर से जख्मी किया, शायद किसी नाकामी ने आपको ये यकीन दिला दिया कि अब पहले जैसी कामयाबी मुमकिन नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई हकीकत यही है, या फिर आपने खुद अपने बारे में एक महदूद तस्वीर बना लिया है, तसव्वुर बना लिया है। क्योंकि फल्की इशारे ये बताते हैं कि इस हफ्ते आपके सामने कोई ऐसा मौका आ सकता है जो आपको अपनी सलाहियतों का दोबारा एहसास दिलाए, और यही वो लम्हा होगा जहां आपको फैसला करना होगा कि आप माजी के खौफ के साथ आगे बढ़ेंगे या नए यकीन के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और एस्ट्रो डेली उर्दू जो कि आप देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करके हमारे टीम का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करने की कोई पैसे नहीं है, चार्जेस नहीं है, जस्ट एक आपने क्लिक करना है और आप सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाजमी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है। सो सब्सक्राइब करने से हमारी सपोर्ट होती है, हमें आप सपोर्ट करते हैं, और हमारे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत कीमती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। और आप लोग रोज़ाना आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से, कौन से शहर से आप मुझे देख रहे हैं और कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। सो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मालूमात अगर अच्छी लगी आपको, रहनुमाई अच्छी लगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुश रहिए, सलामत रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल, यूट्यूब चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू। अल्लाह हाफिज़।